کہ میں نے اپنے بیٹے سے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا لڑکیاں صرف خوبصورتی نہیں ہوتی اور لڑکیاں صرف جسم نہیں ہوتی، لڑکیاں اس سے زیادہ ہوتی ہیں. رب نے ان کو بھی تم جیسا اتنا ہی پیارا، اتنا ہی اچھا انسان بنایا ہے. تمہارے ساتھ بیٹھیں، تمہارے ساتھ اٹھیں، تمہارے ساتھ پڑھیں، تمہارے ساتھ کام کریں. ان کو کبھی لڑکی کے طور پہ مت لے. لڑکی ایک ہی تمہاری زندگی میں آنی چاہیے جو تمہاری بیوی ہو. باقی سب کے ساتھ تم احترام کا، ریگارڈ کا، اور آنکھوں میں تمہارے کبھی وہ خیال تصور آنا نہیں چاہیے کہ تم کسی لڑکی کو سکین کرو. 3 جملے تھے، پر میری ماں نے جیسے لڑکیاں دوپٹے کے پلو سے باندھ لیتی ہیں، میں نے بھی باندھ لیا. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم فرشتے ہوتے ہیں، ہم بھی انسان ہوتے ہیں، پر آپ کوشش کر کے اپنی آنکھوں کو بچاتے ہو، آپ کوشش کر کے اپنے ہاتھوں کو غلطی سے، کوتاہی سے بچاتے ہو. اسی طور پہ جب جب ہم کچھ بننا چاہیں ہم بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم لوگ گاؤں گئے، اس بیٹی جتنی میری بڑی بہن تھی. اب شہر کی لڑکیاں بالکل اور طرح کی ہوتی ہیں، یعنی سمجھدار ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں، پر بالکل کسی پنڈ کی لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سخت جان نہیں ہوتی، عقل بھی تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہے. اچھا اب ہم گھر گئے تو وہاں باس ہمارا یعنی جو احاطہ تھا دادا کا، اس میں ساتھ والے احاطے میں بھینسیں تھیں، بکریاں بھی تھیں. تو ایک بکری کا چھوٹا بچہ اس نے دیا ہوا تھا، وہ ہمارے ساتھ آ گیا. بکری کا بچہ ہو، ہاتھی کا بچہ ہو یا گدھے کا بچہ ہو، سارے بہت اچھے لگتے ہیں. تو بہن ہماری نے ڈرتے ڈرتے ایسے کر کے کامتے کامتے اس پہ ہاتھ رکھا تو she felt good، اس نے اس کو اٹھا لیا، اپنے ساتھ گودی میں رکھا، چارپائی پہ بیٹھ گئی. ہم 3 دن رہے، 3 دن میں وہ بچہ ہمارے ساتھ گھل مل گیا. اس کا نام تھا گونی رکھا، گونی، براؤن کلر کا، وائٹ وائٹ اس پہ ڈبے تھے. ہم واپس آ گئے. 10-12 سال کے بعد ہمیں دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا تو بلیو می گھر میں وہ گونی کا بچہ پھر رہا تھا. اب اس وقت وہ بہن بڑی ہو گئی تھی آپ سے، آپ سے 10 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد. تو اس نے دادا کو روکا اور کہا میاں جی یہ وہی گونی ہے. تو دادا نے میری بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پت یہ گونی نہیں ہے، یہ اس کی 18ویں نسل ہے. تو اس نے کہا میاں جی پر یہ تو بالکل ویسی دکھتی ہے. تو دادا نے کہا پت بکریاں نہیں بدلتی، انسان بدلتے ہیں. یہ جو ایک جملہ تھا دادا کا، یہ سونے جیسا جملہ تھا. بکریاں 1947 کی ہوں یا اس سے بھی 1400 سال پرانی یا 14,000 سال پرانی، ان کو آج بھی میک اپ کرنا نہیں آتا، ان کو آج بھی کپڑے پہننے نہیں آتے، ان کو آج بھی باتیں کرنی نہیں آتی، ان کو آج بھی کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، ان کو آج بھی وزڈم میں داخلہ لینا نہیں آتا، ان کو آج بھی کچھ بھی نہیں آتا. وہ ویسی کی ویسی بکریاں چلی آتی. پر اللہ نے آپ کو وصف دیا سیکھنے کا، اللہ نے آپ کو بنایا سمجھدار، ذہین، وقت کے ساتھ بدلنے کا، کپڑوں کے رنگ بدلنے کا، بات کرنے کا سلیقہ بدلنے کا، ڈراموں کو پسند کرنے کا، خود ڈرامے کرنے کا، ڈرامہ بن جانے کا، ڈرامہ بنا دینے کا، لوگوں کا مذاق اڑانے کا، لوگوں کو کچھ کا کچھ بنا دینے کا. اشفاق صاحب کے 3 بیٹے ہیں، بیٹی ان کی کوئی نہیں ہے. جو ان کی دوسری بہو آئی، میں یونیورسٹی میں تھا، ہمارے ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی. بال اس کے اتنے لمبے تھے کہ یہ جو ایڑی ہیں نا یہاں تک چھوتے تھے. بڑے گھر کی بیٹی تھی. باپ اس کا اس وقت ایک بڑی فیکٹری تھی فارماسیوٹیکل، اس کا مالک تھا. جس روز شادی تھی ایسے سٹیج پہ بیٹھے تھے تو اشفاق صاحب نے اپنے پیر کو بلایا. بابا جی نور والے ان کو کہتے تھے. اب اللہ جانے بابا کو یہ بصیرت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے یا کیا معاملہ. تو بزرگ اٹھ کے آئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تو بڑے گھر سے آ رہی ہے، سو تیرا دل بھی بڑا ہو تو ایک بات سن، اپنے میاں کو بادشاہ کہو گی تو ملکہ کہلاؤ گی، اور اپنے میاں کو چوڑا کہو گی تو چوڑی کہلاؤ گی. یہ زندگی میں سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. جس رشتے کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں ماں باپ کے ساتھ، وہ بادشاہ ہیں تو آپ ملکہ ہیں. جس ادارے کے ساتھ ادارہ بادشاہ ہے تو ہم ادارے کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. جن دوستوں کے ساتھ، اگر آپ کے دوست برے ہیں تو آپ برے. جہاں جہاں رشتے کو تولتے جائیے گا، ڈونٹ بلیم پیپل. یہ دنیا کے ناکام ترین لوگوں کا وصف اور خوبی ہوتی ہے. دے آلویز بلیم پیپل. لوگ اچھے نہیں ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے، کیا کریں.
کریں سمپل یہ اپنے آپ کو بدلیں. بی پازیٹیو، بی کریٹو، چینج یور سیلف. اللہ نے آپ کو وصف دیا ہے بدلنے کا، ڈھلنے کا، ڈھال دینے کا. قربان جائیے، سید ابو العلا مودودی کا ایک جملہ تھا بہت ہی خوبصورت. کہا کہ انسان یہ نہیں ہے کہ ڈھل جائے، ڈھال دینا یہ کمال ہے. جو ڈھال دیتے ہیں لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. وزڈم میں آپ کو بہت سی باتیں سکھائی جاتی ہوں گی، آپ کو اچھی اچھی ڈگری بھی مل جائے گی، آپ کو اچھے اچھے سبجیکٹس، اچھی ٹیچریں بھی مل جائیں گی، اور بہت ساری اچھی تمیز، تہذیب، لکھنا، پڑھنا، بولنا، اٹھنا، اسپیچ سب کچھ آ جائے گا. لیکن میری پیاری بیٹیوں، اللہ آپ کو بہت آسودہ رکھے، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. لوگ آپ کو یاد کریں تو کیسی بیٹی کے طور پہ کہ جس کے ہونے سے گھر میں خوشبو ہو، کہ جس کے ہونے سے رشتے توانا ہوں، جس کے ہونے سے ماں اور باپ اتنی قوت محسوس کریں کہ ان کی کبھی آنکھیں نہ جھکیں. میں پچھلے 10 سال سے جو پاکستان کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں پڑھانے کا، کام کرنے کا اتفاق مجھے ہوتا ہے. چونکہ ایچ آر میرا شعبہ ہے. ہماری یونیورسٹی میں ایک بچی کے بارے میں میرے پاس شکایت آئی، ایم کام کی بچی تھی، کہ جو اس نے باتھ روم جا کے تو اپنے بازو کو یہاں سے بلیڈ سے کاٹا ہے، اس جگہ سے. اب جو خون نکلا تو جو سال لڑکی کھڑی تھی اس کی دوست، وہ خون کی وجہ سے دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. مجھ تک شکایت پہنچی تو میں نے ان بچیوں سے کہا بیٹا کسی سے ذکر نہیں کرنا، اس کو وہیں ٹھپ دو. البتہ 2-4 دن کے بعد میں نے اس بچی کے ماں اور باپ کو بلایا اور ان سے کہا کہ چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، آپ کی بیٹی جہاں کہتی ہے اس کی وہاں شادی کر دیجئے. اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس کو گھر بٹھا لیجئے. یہ بچی دوبارہ یونیورسٹی آئے گی تو آپ کے لیے بدنامی کا اور تماشے کا باعث بنے گی. اس کی ماں نے فوری طور پہ کہا سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، یہ لڑکیاں میری بیٹی سے جلتی ہیں. اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں کیا اور کہا دیکھیں کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کاٹا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، سب جھوٹ بولتے ہیں. سامنے والد صاحب بیٹھے تھے، میں بالکل خاموش رہا. میرا دل چاہا کہ میں خاموش رہوں، جتنا میں پردہ رکھ سکتا تھا رکھوں، باقی اب ماں کو بتا دیا، اس کو سنبھالے سمجھائے. جب آپ بیٹی کی غلطی پہ پردہ ڈالتے ہیں تو بیٹا جی وہ سارے خاندان کا ناک کٹتا ہے. وہ بچی چند دنوں کے بعد اس نے اور بڑی بے وقوفی کی، اخبار میں پھر خبر چھپی. تب اس کا باپ آیا اور میرے قریب بیٹھ کے he wept bitterly. اس نے کہا کاش مجھے اس وقت سمجھ آ جاتی کہ آپ مجھے ایک باپ بن کے سمجھا رہے تھے کہ آپ کی بیٹی ہے، اس کے مسئلے کو سنو، اس کے مسئلے کو حل کرو. بچیوں کو بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیلی فون کی کال سے، کسی آتے جاتے بندے کے ملنے سے، کسی کے چند اچھے جملے بھیجنے سے، کچھ 4 اچھے SMS کرنے سے بیٹا زندگی میں کوئی آپ کا اپنا نہیں بن سکتا. آپ کا اپنا وہی ہوتا ہے جس نے آپ کو جمع ہوتا ہے، جس نے آپ کو جنم دیا، جس نے پالا پوسا. کسی کی 2 لفظوں کی 2 ٹکوں کی محبت کا اظہار سارے رشتوں کو جو لوگ کاٹ دیتے ہیں ساری عمر وہ کٹے رہتے ہیں. اور زندگی ان کے ساتھ کیا کرتی ہے روز آپ خبریں پڑھتے ہیں، روز آپ دیکھتے ہیں. کوئی تو ہو جس کو بات کرنی چاہیے، بڑی بہن کو بات کرنی چاہیے، ٹیچر کو بات کرنی چاہیے، ہیڈ ماسٹر کو بات کرنی چاہیے، پرنسپل کو بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ جہاں دھکا لگتا ہے، جہاں آپ کو آگے کھائی میں گرتے ہیں، اس سے اگر ہم آپ کو نہیں روکیں گے. اللہ کے رسول نے کہا تھا لوگوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے. بلیو می، مکہ کے کفار کے لیڈروں کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، انہوں نے ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اتنا سچا آدمی جو بات کر رہا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی. وہ تو ایک سمبولک بات کر رہے تھے. تو پیارے بچوں، جب ہم بات آپ سے کوئی کر رہے ہوتے ہیں بہت سی باتیں سمبولک ہوتی ہیں. اس کو سننا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے، اس کو آنکنا چاہیے. کبھی کچی ہانڈی مزہ نہیں دے سکتی. ہانڈی پکے گی، ہر گھر میں ایک سی کچی ہانڈیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں نمک مسالے سب کچھ ہوتا ہے. جب تک رشتوں کو پوری آنچ نہیں لگتی، جب تک رشتوں کو پورا مسالہ نہیں لگتا، جب تک رشتوں کو پورا ماحول نہیں ملتا، تب تک جو اس کے اندر رسپیکٹ کی خوشبو ہوتی وہ آ نہیں سکتی. جو بچیاں بھاگ کر جاتی ہیں ان کو کبھی زندگی بھر نہ رشتے ملتے ہیں نہ رسپیکٹ ملتے ہیں.
आप चूंकि सारी पढ़ी लिखी बच्चियां हो, आपके आसपास कितनी अनपढ़ बच्चियां होंगी जो गलती करती हैं, उनको बताना आप पे वाजिब है। अपने आसपास जो आपसे कम पढ़ी लिखी हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी, गलती हम जिंदगी में हमेशा हर उम्र में कर सकते हैं। अल्लाह माफ करे, 4-4, 5-5 बच्चों के साथ औरतें गलती करती हैं। अखबार में जब खबर आती है तो कितना दुख होता है, कभी है अंदाजा आपको? जब लड़के MBA करके नौकरियां करते हैं और दफ्तर की गाड़ी लेके भाग जाते हैं, लाख रुपए लेके भाग जाते हैं। मैंने लोगों की बहनों के रिश्ते टूटते देखे हैं कि ऐसे मक्कार और झूठे खानदान में हम शादी नहीं कर सकते। लोग उनके यहाँ शादी करते हैं जहाँ एतबार हो। मुझे फख्र है इस बात का कि मेरी अपनी माँ के बारे में कि उसका किरदार सबसे शानदार था, जिसने, मैं गवाही देता हूँ कि जिसने सारी उम्र कभी किसी के बारे में सोचा नहीं होगा। हम सबको ये अल्लाह ने एजाज दिया कि हम उन माओं के बेटे हैं जिनका किरदार साफ सुथरा निखरा हुआ, आंखें बंद करके कुरान की तरह हम कसम खाते हैं कि हमारी माँ पाकीज़ा थी, सुथरी थी। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO आया, बहुत बड़ी कंपनी का, जिसके पास 20 से 25 लोग काम करते थे, और उसने बैठ के वो आंसू से रो के कहा, अख्तर साहब मेरा वो दुख है, मैं तो किससे कह भी नहीं सकता, किससे कहूं, किसको बताऊं, पर मैं जी भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता। मेरा घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, दफ्तर है, हर कामयाबी है, पर मुझे ये यकीन नहीं है मैं बेटा किसका हूं। जो मेरी माँ है, मुझे अपनी माँ के करैक्टर पे शक है, शक क्या यकीन है, मैं जानता हूं, पर मैं किसी से दुख का इजहार नहीं कर सकता। मेरी बच्चियों, जिंदगी का हर चीज पीछे रह जाती है, करैक्टर 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 ये इतना अहम है कि लोगों को आपकी नाम लेके कसम खानी चाहिए कि ये बेटी ये ऐसी है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, इसका दिल, इसकी जिंदगी, इसका करैक्टर हिल नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है। दुनिया में होता आया है, दुनिया में होता रहेगा। रब ने दुनिया पैदा ही इसलिए की है कि वो लोगों को भेजता है, आजमाता है, उन्हें मौका देता है। आग जलने के लिए है, क्या सारे जल जाते हैं? आग से तपश आती है, जब तपश आती है तो हाथ हम पीछे कर लेते हैं। जिस चीज से बदनामी हो, जिस चीज से रुसवाई होती हो, डिग्रियां रुसवाई नहीं रोक सकती, पढ़ाई रुसवाई नहीं रोक सकती। लोग बड़े बड़े, मैं एक बैंक की मैनेजर को जानता हूं जिसने एक बैंक में थी, फिर दूसरे बैंक में, फिर तीसरे बैंक में, इस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट है बैंक की। वाइस प्रेसिडेंट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बट आई नो द डिसग्रेस, द डिसरिस्पेक्ट शी इज एंजॉयिंग। Everybody from PN to the first officer, they are not willing to pay a single word of respect because they know कि वो पूरा प्रोसेस जिसमें आई उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, उसमें रिगार्ड नहीं है, उसमें करैक्टर नहीं है। आने वाला हर दिन आपके लिए बहुत खुशी का हो, बहुत सुख का हो। हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है SM मलिक, बड़े मशहूर आदमी हैं, पामिस्ट हैं, टीवी पे एक प्रोग्राम करते हैं। उनकी बेटी का दाखिला हुआ कनेड कॉलेज में। कनेड कॉलेज लाहौर का बड़ा कॉलेज। उसी शाम वो मेरे पास आए, कहने लगे कि आज मेरी बेटी का पहला दिन है, दुआ कीजिए अल्लाह उसको जिंदगी में पढ़ाई के बाद बहुत अच्छा उसके लिए मुस्तकबिल बनाए। फिर कहने लगे मैंने एक अजीब काम किया। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा जो मेरा विजिटिंग कार्ड है इसे रख लो, तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो उसको दे देना, उसे को मुझसे राब्ता कर ले, तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बताना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी बात हुई तो बेटा जमीन को खोदना, जमीन को फाड़ना इतना मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें इसके अंदर गाड़ दूंगा। आज वो बेटी, उसने BA किया कनेड से, इस वक्त दुबई में ब्याही हुई